بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہم سید طارق شہر الہ آباد سے آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دشتی کا پروگرام میری آواز سنو. ابھی مفتی شمائل صاحب کا اور جاوید اختر صاحب کا مناظرہ ہوا، خدا ہے یا نہیں ہے. کافی چرچا میں رہا. جو لوگ اسلام سے مخالف تھے، جو لوگ اسلام سے بغض رکھتے تھے، جو لوگ اسلام سے نفرت رکھتے تھے، وہ تمام لوگ جاوید اختر صاحب کے پیچھے کھڑے تھے، ان کو سپورٹ کر رہے تھے. اور تمام وہ لوگ جو خدا پہ بھروسہ رکھتے ہیں، خدا ہے، وہ شمائل ندوی صاحب کا سپورٹ کر رہے ہیں. شمائل ندوی صاحب نے بہت ہی اچھے انداز میں، بہت ہی باخوبی انداز میں ان کے جاوید اختر صاحب کے ہر سوالوں کا جواب دیا اور ان کو شکست دی. شمائل ندوی صاحب کو یہ چیز دھیان میں رکھنا ہوگا کہ وہ ابلیس کے پیادے سے جنگ میں ہے. ابلیس کے پیادے کو ابھی شکست ہوئی ہے. ابلیس کا پیادہ یا کہیں ابلیس ابھی بیٹل لوز کیا ہے، مگر ابھی وار کی تیاری میں. تو اس میں شمائل ندوی صاحب کو زیادہ غرور میں نہیں آنا چاہیے، بلکہ اپنے آپ کو تیار کر کے رکھنا چاہیے. شمائل ندوی صاحب کو یہ دھیان میں رکھنا چاہیے کہ اگر ان کے مخالفین اگر میدان جنگ میں مسکرا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی تلوار کو رکھ دیں، کیونکہ میدان جنگ میں فتح اسی کی ہوتی ہے جس کے ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے، اور تلوار چلتی بھی رہتی ہے اور تلوار میں دھار بھی رہتی ہے. تو شمائل ندوی صاحب کو اپنی تلوار میں دھار برقرار رکھنا ہے، اور وہ تلوار کی دھار جو ہے علم کو اور اپڈیٹ کرتے رہنا ہے. ان کے سارے سوالوں کو تیار کرنا ہے کہ کس طریقے کے سوال پوچھے جا سکتے ہیں. شمائل ندوی صاحب کو یہ دھیان میں رکھنا ہوگا کہ اب ابلیس ہارا ضرور ہے، میدان چھوڑ کے بھاگا نہیں ہے. وہ ریٹائرڈ ہٹ ہوا ہے، آؤٹ نہیں ہوا ہے. اس لیے ان کو اپنی تیاری ضروری ہے، اور ڈیفینسو تیاری بھی ضروری ہے، آفینسو بھی تیاری ضروری ہے. آفینس از دا بیسٹ وے آف ڈیفینس، دیٹ از اے ڈفرینٹ تھنگ. مگر اب ایتھسٹوں کے ساتھ ہارڈ لائنر اور رائٹ ونگ کے لوگ جڑ رہے ہیں. رائٹ ونگ کو سپورٹ کرتا ہے اسرائیل. اسرائیل کو خطرہ بڑھ گیا ہے، کیونکہ امریکہ کا 1/3 تعداد سے بھی زیادہ لوگ نان بلیور ہیں. یوروپ میں 40% سے زیادہ لوگ نان بلیور ہیں. جاپان میں 40 to 50% لوگ نان بلیور ہیں. کوریا میں نان بلیور ہیں. تو تمام دنیا میں نان بلیور کی تعداد تقریباً 30% سے زیادہ ہو رہی ہے. اور اس طریقے کے مناظرہ کوئی انجانے میں نہیں ہوا ہے، بلکہ اللہ رب العزت کی یہ رونیتی تھی، اور اس رونیتی کو انہوں نے جاوید اختر اور شمائل ندوی کو چن کر کے دنیا کے سامنے پیش کیا. اس مناظرے سے دنیا کو تمام باتیں جاننے کو ملی. نان بلیور کافی انفلوئنس ہوئے، اور ان میں سے بہتوں نے اسلام کی طرف جھکاؤ پیدا کیا، اور بہتوں نے اسلام کو قبول بھی کیا. تو یہ ایک اپرچونٹی ہے اہل کتاب آل رسول امت محمد پہ کہ اس طریقے کا مناظرہ پورے دنیا میں کیا جائے. اس کے لیے لارج اسکیل پیسے کی ضرورت پڑے گی، تو مسلمان اس کے لیے کنٹریبیوٹ کریں. ایک آرگنائزیشن بنائی جائے، اس تنظیم کے تحت پورے دنیا میں مناظرہ کیا جائے. مسلمان مقرر، مسلمان پولیٹیشین، مسلمان اہل علم، دینی علم رکھنے والے اور دنیاوی علم رکھنے والے، سب کو جڑ کر کے پوری طریقے سے تیاری کرنی ہے، اور تیاری کر کے پورے دنیا میں اس کا مناظرہ کرنا ہے کہ خدا ہے یا نہیں ہے. اس سے لارج اسکیل پہ نان بلیور جو ہیں وہ متاثر ہوں گے، اور نان بلیور بعد میں اسلام بھی قبول کریں گے. تو یہ اسلام کی تبلیغ کا ایک نیا انداز اللہ رب العزت نے پیش کیا ہے. اس کے لیے جاوید اختر کو چنا اور شمائل ندوی صاحب کو چنا. جاوید اختر صاحب کیوں اسلام کے مخالف ہیں یہ اللہ جانے. ان کے والد بھی شاعر تھے، یہ بھی شاعر ہیں. ان کے دادا بہت بڑے عالم تھے، اور انہوں نے انگریزوں کے خلاف بغاوت بھی کی تھی، اور انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ بھی دیا تھا.
اور اس کے لیے سزا بھی جھیلی تھی اور تمام مصیبتیں بھی جھیلی تھی، مگر جس کی بد دعا ان کے خاندان کو لگی کہ جاوید اختر جیسے نااہل انسان اس گھر میں پیدا ہوئے۔ جاوید اختر بھی نادم نہیں ہوں گے، نہ پشیماں ہوں گے، تھوڑا ملال ضرور ہوگا، ہو سکتا ہے کہ آگے آنے وقت میں وہ نادم ہوں اور اسلام کے دسترخوان پہ واپس آ جائیں اللہ رب العزت سے معافی مانگ کر۔ مگر مسلمانوں کو اب اس مناظرے کو ورلڈ وائڈ آرگنائز کرنا ہوگا۔ یہ ایک قسم سے فرض ہو گیا مسلمانوں کے اوپر، یہ ایک قسم کا تبلیغ کا ایک ذریعہ ہے جو اللہ رب العزت نے پیش کیا ہے، اور اس کا استعمال مسلمانوں کو پوری طریقے سے کرنا ہوگا، اور ہر مسلمانوں کو اس کا ساتھ دینا ہوگا، سپورٹ کرنا ہوگا۔ اب شمائل ندوی صاحب کو دھیان دینا ہوگا کہ ان کو گھیرنے کے لیے، ان کو پھنسانے کے لیے، ان کو نیچا دکھانے کے لیے، ان کو نقصان دینے کے لیے ہندوستان کے اندر تمام وہ میڈیا جو اسلام کا مخالف ہے وہ ایک ساتھ ہو چکا ہے۔ ایتھسٹ، ہارڈ لائنر، رائٹ ونگر، یہودی، نصارہ، مشرک، یہ سب مل کے ایک ٹیم بنا چکے ہیں۔ مگر مزہ یہی ہے کہ اہل کتاب، آل رسول، امت محمد اللہ کی رسی پکڑ کر کے جنگ میں ڈٹا رہے، وہ اپنے ہتھیار کو نہ رکھے، اس کا ہتھیار ہے علم، اور اپنے ہتھیار کی دھار کو بہتر بنا کے رکھے، اور ہتھیار کی دھار کو بہتر بنانے کے لیے اس کو اپنے علم کو اپڈیٹ کرتے رہنا ہے، اس کو ہر طریقے کے سوال کے لیے تیار رہنا ہے۔ تم قدم بڑھاؤ، اللہ رب العزت قوت اپنے آپ دے گا، صلاحیت اپنے آپ دے گا، ہر طریقے کی مدد اپنے آپ دے گا۔ تو مسلمانوں کو یہ موقع کھونا نہیں چاہیے، بلکہ اس موقع کو فوراً پکڑ لینا چاہیے، اور پورے دنیا میں جہاں جہاں نان بلیور زیادہ ہیں، ایتھسٹ زیادہ ہیں، وہاں پہ یہ مناظرے آرگنائز کرنے چاہیے، تاکہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں نان بلیور کو اسلام کی جانکاری ہو، اور اسلام کی طرف وہ جھکاؤ پیدا کریں، اور اسلام کو وہ قبول کریں۔ ہو سکتا ہے کہ میری بات احمقانہ لگے، بے وقوفی لگے، مگر اس کے باوجود اس میں تعطیل نہیں ہونی چاہیے۔ مسلمانوں کو اس کو ایک مشن کی طور پہ لینا چاہیے کہ یہ مشن محمد کا ایک حصہ ہے۔ شکریہ۔